اسی طرح ایک اور واقعہ، سلطان کے دربار میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر سلطان محمود غزنوی سے کوئی بات کی، آ کے کہنے لگا کہ جناب آپ کی سلطنت کی دعا کے لیے، آپ کی سلطنت کی سلامتی کے لیے، آپ کی حکومت کی سلامتی کے لیے میں دن رات مجاہدے میں اور ذکر و اذکار میں اور وظیفے میں مشغول ہوں اور کوئی کام کرنے کی میرے پاس وقت نہیں بچتا، تو آپ کوئی مہربانی کریں تو میرے ساتھ کوئی معاونت کریں تاکہ میرے معاشی اور موالی حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور میں پوری دل جمی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کر سکوں۔ تو سلطان نے اسے آزمانے کے لیے، اب وہ آدمی تھا ضرورت مند، وہ تھا مقروض، اس نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں جا کے بھکاری بن کے جاؤں اور سلطان سے جا کر بھیک مانگوں اور خیرات مانگوں، تو لوگ میری پھر سفید پوشی پہ انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے یار، چنگا بھلا کھاتا پیتا بندہ تھا، سفید پوش تھے النگے، مقروض ہو گئے بہت زیادہ۔ اب قرضے لینے والے جو تھے وہ دروازے پہ آ جاتے اور روزانہ آ کر وہ شرمندہ کرتے، تو مجبوری نے، بھوک نے، تنگ دستی نے، تکلیف نے، قرضے کے بوجھ نے مجبور کر دیا کہ سلطان کے دروازے پہ جانا پڑا۔ مگر جب وہاں گئے تو وہاں جا کر بھی ارادہ بدل لیا، دل میں خیال آیا اگر ڈائریکٹ مانگوں گا تو یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی منگتا ہی ہے، یہ کوئی بھیکاری ہی ہے، جبکہ میں نہ منگتا ہوں نہ بھیکاری ہوں، میں تو اپنے رب سے مانگتا ہوں، مگر حالات کے تھپیڑوں نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ آج اس کے دروازے پہ مجھے آنا پڑا اور اس سے آج آ کے مجھے بھیک مانگنی پڑی، اس کے آگے آج آ کے مجھے ہاتھ پھیلانا پڑا۔ مگر پھر بھی جو عزت نفس جو ہوتی ہے نا، انسان کے اندر کی غیرت، یہ بڑی چیز ہوتی ہے، اندر ضمیر نے ملامت کی کہ نہیں ایسے نہیں، تو پھر اس نے ایک ہیلا کیا، اور ہیلا کیا کیا، وہ کہنے لگا کہ جناب کے لیے دعائیں کرتا ہوں، ورد وظیفے کرتا ہوں، مجاہدے کرتا ہوں، ہر وقت اس کام میں مشغول رہتا ہوں آپ کی سلطنت کے لیے، تو چونکہ میں پھر ایسے حالات میں محنت مزدوری نہیں کر سکتا، کام کاج نہیں کر سکتا، میرے پاس وقت ہی نہیں بچتا، اگر میں کام کاج کو وقت دوں تو پھر میرے روزانہ کے جو معمولات اور وظائف ہیں ان میں ہر جاتا ہے، تو آپ مہربانی کریں، کچھ میری امداد کریں تاکہ میری معاشی صورتحال جو ہے وہ کچھ بہتر ہو جائے، تو میں پوری دل جمی کے ساتھ اپنے اس کام میں پورے انہماک کے ساتھ لگا رہوں۔ تو سلطان کہنے لگا کہ اچھا اگر تو ایسا آدمی ہے تو پھر تو صاحب نظر ہوگا۔ کہنے لگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل میں واقعی صاحب نظر ہوں۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر تو ایسا کر کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا دے، میرے دل میں بڑا اشتیاق ہے ان کی ملاقات کرنے کا، ان سے ملنے کا، تو میری ان سے ملاقات کرا دے، ان سے مجھے ملوا دے، تو میں جو کچھ تجھے دوں گا بغیر حساب کتاب کے، لین دین بھی کوئی نہیں، ادھار بھی کوئی نہیں، لکھ لکھا بھی کوئی نہیں، تو ایسے ہی دے دوں گا، اور بالکل جو ہے نا وہ کوئی لین دین نہیں ہوگا، اور میں مان جاؤں گا کہ تو واقعی صاحب نظر آدمی ہے اور تیری پہنچ ہے جی، جب مقربین بارگاہ الہی تک تیری پہنچ ہے تو پھر صاف اور ظاہری بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقربوں تک پہنچ رکھتا ہے وہ اللہ تک بھی تو پہنچ رکھتا ہوگا، تو لہٰذا بات ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اچھا تو کتنے تک گزارا چل جائے گا؟ کہا جناب اگر اتنا ہو جائے، 2000 ہو جائے یا 10,000 ہو جائے یا 20,000 یا 50,000 تو نظام گزارا فی الحال چل جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے جی، جو اس کی جتنی ڈیمانڈ تھی، جتنا اس نے کہا سلطان محمود غزنوی نے دے دیا، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ یاد رکھنا تیری میری کمٹمنٹ یہ ہے کہ تو نے مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروانی ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے، بات ہو گئی، بس ٹھیک ہے جی۔ اب جب بات یہ ہو گئی وہ چلا گیا، جب چلا گیا تو کہاں حضرت خضر علیہ السلام کی وہ زیارت کرواتا، وہ تو آپ بیچارہ حالات کی مجبوری کی وجہ سے سلطان کے دروازے پہ آیا تھا۔ کچھ دن گزرے تو حالات پھر جوں کہ توں تھے۔ بات یہ ہے جب تک اللہ نہ دن بدلے کون بدل سکتا ہے میاں؟ تلک الایام نداولھا بین الناس، میرا رب کہتا ہے کہ یہ دن تو ہم پھیرتے ہیں نا، ہم بدلتے ہیں، جب رب دن بدلے تو پھر ان میں گڑبڑ کوئی نہیں کر سکتا، اور جب اللہ کی طرف سے دن نہ بدلے، وقت نہ بدلے، مقدر کا ستارہ اوج پہ نہ آئے، قسمت کا ستارہ طلوع نہ ہو، تو حالات جب تک اللہ کی طرف سے نہیں بدلتے، انسان جتنے مرضی کوششیں کرے، جتن کرے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہوتا تو وہی ہے کہ جو میرے رب کو منظور ہوتا ہے۔
تو اللہ کو ابھی منظور نہ تھا اس کے حالات کا بہتر کرنا، تو کچھ دن گزرے، تو کچھ دن گزر جانے کے بعد وہ پھر سلطان کے دربار میں آ گیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کوئی مہربانی کریں۔ تو سلطان نے پہچان کر کہا کہ تو پہلے بھی آیا تھا اور تو نے مجھے کہا تھا کہ میں خضر علیہ السلام کا دیدار تجھے کراؤں گا، زیارت کرواؤں گا، تو اتنے دن گزر گئے تو پھر وہ ہوئی نہیں مجھے زیارت۔ تو وہ کہنے لگا کہ بات ٹھیک ہے مگر ابھی تھوڑی رکاوٹ ہے، تھوڑی رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی نا تو پھر انشاءاللہ تعالی دیدار ہو جائے گا، خضر علیہ السلام آپ کو اپنی زیارت کروائیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے جی۔ اس نے پھر اس کو دے دیا، جب پھر دے دیا وہ پھر چلا گیا، ضرورت مند آدمی تھا۔ مقروض آدمی کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا قرضہ دنیا پہ عذاب ہے، اللہ کسی کو مقروض نہ کرے۔ اللہ پاک اپنے خزانوں سے رزق انسان کو عطا فرمائے اور وہ اتنا مجبور نہ ہو کہ اسے کسی سے قرض لینا پڑے۔ تو ضرورت مند تھا، مقروض تھا، جو پیسے اس نے لیے وہ پھر قرض لینے والے دروازے پہ آ گئے اور انہوں نے آ کے پھر مطالبے شروع کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ روٹی آگے پڑی ہو، کسی کا قرضہ دینا ہو تو وہ لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ تو جو قرضے تھے والے تھے وہ بھی لے گئے، جب وہ بھی لے گئے تو اب پھر وہ اسی طرح خالی ہو گیا۔ کچھ دن گزرے تو مجبور ہو کر پھر اسے بادشاہ کے دروازے پہ آنا پڑا، حالانکہ پتہ تھا پہلی دفعہ بھی کام چل گیا، دوسری دفعہ بھی کام چل گیا، اب پتہ نہیں بادشاہ کیا فیصلہ کرے گا میرے متعلق، مگر پھر بھی وقت نے مجبور کیا، حالات نے مجبور کیا، تو پھر اس کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا۔ آگے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت پھر کچھ مہربانی کریں، کچھ نوازش کریں۔ کہا اچھا، پہلی بار بھی تو نے کہا تھا، دوسری بار بھی وعدہ کیا، تو نے وعدہ پورا نہیں کیا، آج میں تجھے دوں گا نہیں، آج تو میں تجھے سزا دوں گا، آج پیسے نہیں دوں گا، آج سزا دوں گا۔ اب بادشاہ کے سامنے کس کو جرأت ہے دم مارنے کی؟ کون بول سکتا تھا؟ کون بول سکتا تھا؟ اب اس نے کہا نہیں، اس کو ادھر میرے سامنے لا کے کھڑا کرو۔ اس کو کھڑا کر دیا گیا۔ ہاں بھائی بتاؤ اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ ایک آدمی اٹھ گیا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ بولا، وہ کہنے لگا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کے اوپر دہی پھینکنی چاہیے اور دہی پھینک کے اس کے اوپر کتے چھوڑ دینے چاہیے تاکہ وہ کتے اس کے بدن کو نوچ دیں۔ دوسرے سے پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میرا یہ خیال ہے کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے۔ اچھا ایاز تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا کہ قبلہ بات یہ ہے، ضرورت مند تھا بندہ، یہ مقروض تھا، ضرورت مند تھا، آپ کے دروازے پہ آیا، آپ نے اسے اللہ کے دیے ہوئے خزانوں میں سے کچھ دے دیا، میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، آپ اس کو معاف کر دیں۔ خیر ہے، بندے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کے خزانے میں کون سی کمی آ جائے گی؟ کون سی کمی آ جائے گی؟ تو جب سلطان محمود نے یہ بات سنی تو وہ بڑا حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایاز تم نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اس نے بادشاہ سے آ کر جھوٹ بولا ہے، اس نے بادشاہ سے فراڈ کیا ہے۔ اگر لوگ اسی طرح ہمارے ساتھ فراڈ کرتے رہیں گے تو پھر تو لوگوں کو ایک راستہ مل جائے گا کہ جو مرضی حکومت سے فراڈ کر کے چلا جائے گا، اسے کوئی پوچھنے والے نہیں ہوگا۔ نہیں، مجرم ہے، جھوٹا ہے، سزا تو ہونی چاہیے۔ ایاز نے کہا آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کا اقتدار ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ کا حکم چلتا ہے، آپ جیسے مرضی کریں۔ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میری رائے تو پہلے بھی یہی تھی، اب بھی یہی ہے کہ اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اب بادشاہ ورطائے حیرت میں پڑ گیا۔ مجمع میں ایک بزرگ تھے، ان کی طرف سلطان محمود نے اشارہ کیا، بابا جی آپ کا اتنا سونا نورانی چہرہ ہے، آپ اکثر ہمارے دربار میں آ کے بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھی مفید مشوروں سے بھی آپ ہمیں مستفیض کرتے ہیں، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو وہ بزرگ بول کے کہنے لگے کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے وزیروں نے جو رائے دی ہے وہ سب نے ٹھیک ہی رائے دی ہے۔ کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ اس کے اوپر دہی پھینکو، کتے چھوڑ دو، کیا وہ بھی ٹھیک ہے؟ فرمایا وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ دوسرے نے کہا پھانسی پہ لٹکا دو، وہ بھی ٹھیک ہے، کہا وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ تیسرا کہتا ہے کہ جناب آپ اس کی گردن پہ چھری پھیر کے اس کو ذبح کر دو، وہ بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا جی وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ ایاز نے کہا اس کو معاف کر دو، وہ بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا جی وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے ہی تو ٹھیک نہیں ہو سکتے نا،
کوئی کہتا ہے دہی پھینک کے کتے چھوڑو، کوئی کہتا ہے اس کی گردن پہ چھری چلا کے ذبح کر دو، اور کوئی کہتا ہے کہ معاف کر دو۔ تو یہ سارے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو وہ بابری کہنے لگے کہ میاں بات یہ ہے بادشاہ سلامت، ہر کوئی اپنی رائے دیتا ہے اپنے ظرف کے مطابق۔ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے، جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے، جس کا جس طرح کا مزاج ہوتا ہے، وہ اسی طرح کی بولی بولتا ہے۔ برتن سے وہی نکلے گا نا جو اس کے اندر ہوگا۔ آپ دودھ ڈالیں گے، آپ جگ کو الٹائیں گے تو اس سے دودھ نکلے گا۔ آپ اس میں شربت ڈالیں گے، جب الٹائیں گے تو شربت نکلے گا۔ اس میں پانی ڈالیں گے، الٹائیں گے تو اس سے پانی نکلے گا۔ آپ اگر اس میں جوس ڈالیں گے، جب الٹائیں گے تو اس سے جوس نکلے گا۔ کہا جس کے برتن میں جو تھا نا اس نے وہی نکالا ہے۔ کہا بابا تو نے مجھے اور حیرت میں ڈال دیا ہے، ذرا بات میرے سامنے واضح کرنا، کھول کے بات بیان کر کہ حقیقت کیا ہے۔ فرمایا بادشاہ سلامت حقیقت یہ ہے، یہ بندہ مقروض تھا، ضرورت مند تھا، قرضہ لینے والے اس کے دروازے پہ آتے، وہ روزانہ اس کو آ کے تنگ کرتے، یہ روٹی کے 2 لقموں سے بھی تنگ آ گیا تھا۔ اس نے اپنی سفید پوشی کو بھی چھپایا، غیرت مند آدمی تھا، ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا تھا، فقیر اور بیکاری بننا نہیں چاہتا تھا۔ تو دل میں سوچا کہ بادشاہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، جب یہاں آیا تو پھر اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا، تو اس نے ایک ہیلہ کیا، بہانہ کیا کہ دیندار لوگوں سے بادشاہ کو بڑا پیار ہے، فقراء سے، اہل تصوف سے، اہل نظر سے بادشاہ کو بڑا پیار ہے، اہل طریقت سے بادشاہ کو بڑا پیار ہے۔ تو یہ تیرے سامنے اپنا بھیس بدل کے اہل طریقت بن کے آ گیا، اہل نظر بن کے آ گیا۔ اس نے آ کے تجھ سے مانگ لیا، اگر تو نے اسے کچھ دے دیا تو تیرے خزانوں میں کون سی کمی آ گئی؟ پھر تو نے اس پہ رائے لینی شروع کر دی۔ جس نے کہا اس کی گردن پہ چھری چلا دو، حقیقت یہ ہے کہ اب تو تیرا مشیر ہے یہ، مگر اس کے بڑے کسائی تھے، انہوں نے ساری زندگی چھریاں ہی چلائی ہیں۔ یہ جب بھی بات کرے گا نا یہ چھری کی کرے گا، کیونکہ اس کے بڑوں کے خون کا اثر اس کے اندر موجود ہے، اس کے بڑوں کا اثر اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جب بھی بات ہوگی اسے چھری یاد آئے گی، کیونکہ ساری زندگی اس کے بڑوں نے چھریاں اور بگدے چلائے ہیں، چھریاں اور ٹوکے ہی چلائے ہیں، انہوں نے ساری زندگی جانوروں کو ذبح کیا ہے، یہ انہی کی اولاد میں سے ہے۔ آج یہ یہی کہے گا کہ اس کو ذبح کر دو۔ اور وہ کہ جس نے یہ کہا کہ آپ اس پر دہی پھینک کے کتے چھوڑ دیں، اس کے بڑے جو تھے نا وہ انگریزوں کے کتے نہلایا کرتے تھے۔ اس کے بڑوں کا کام یہ تھا کہ بادشاہوں نے جو کتے پالے ہوتے تھے، اس کے آباء و اجداد ان کتوں کو نہلایا کرتے تھے، تو اس لیے یہ جب بھی بات کرے گا تو یہ کتوں کی ہی بات کرے گا، اس لیے اس نے یہ بات کہی ہے کہ اس پر دہی پھینکو اور دہی پھینک کے کتے چھوڑ دو۔ اور ایاز یہ چونکہ سید ہے اور سید ہمیشہ فیاض ہوتے ہیں، تو ایاز نے اس لیے کہا کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ جب اتنی بات سلطان محمود نے سنی نا تو وہ اپنے تخت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہا واہ ایاز تم سید ہو اور تم نے آج تک ہمیں بتایا ہی نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کی آل میں سے ہوں، میں سید ہوں۔ جب حضرت ایاز نے اس بابے کی یہ بات سنی نا تو حضرت ایاز کہنے لگے بادشاہ سلامت، جب اس بابے نے میرا بھید ظاہر کر دیا ہے تو چھوڑوں گا میں اسے بھی نہیں، جب اس نے میرا راز ظاہر کر دیا ہے نا تو میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا، بابے کو بھی، اس کی حقیقت بھی آپ کو بتا کے رہوں گا۔ تو سلطان محمود نے کہا کہ بتا اس بابے کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا یہی تو خضر علیہ السلام ہے، ہاں یہی تو خضر علیہ السلام ہے جو آپ کے دربار میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اور کس کو ملنا چاہتی ہیں؟ تو میاں بات یہ ہے کہ جس کے اندر جو ہوتا ہے نا اس کے اندر سے وہی کچھ باہر آتا ہے۔